أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. سورة العادیات مکی سورہ ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد کا ذکر ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان. اس سورہ کے اندر اس انسان کے لیے جو اللہ کا ناشکرہ ہے، باغی ہے، زجر ہے اس سورہ کے اندر. اور سورہ کے آخر کے اندر تخویف اخروی ہے. آخرت کے دن سے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. مخلوقات میں خاص طور پر انسان یہ وہ مخلوق ہے جس پر سب سے زیادہ اللہ نے انعامات فرمائے ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جتنی بھی نعمتیں انسان کو میسر ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اللہ کی یہ نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے. لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی ناشکر گزار ثابت ہوئی ہے. انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس کی ناشکری پر اللہ رب العزت نے ایک جانور کو بطور شہادت پیش کیا ہے. آیت 1 سے لے کر آیت 5 تک اللہ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، ان کے صفات بیان کیے ہیں. فرمایا والعادیات ضبحا. اور قسم ہے دوڑتے ہوئے، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. ضبحا ہانکتے ہوئے. فالموریات قدحا.
پھر وہ آگ نکالتے ہیں قدحا، ٹاپ مار کر یا نال کو پتھروں سے، زمین کے پتھروں سے ٹکرا کر. یعنی اتنے تیز وہ دوڑتے ہیں کہ ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہے اور جب ان کے نال زمین پر ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاریاں اور آگ نکلتی ہے. فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس چھوڑتے ہیں اس تیز دوڑنے کے ساتھ نقعا، گرد و غبار کو. یعنی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار کا اثر جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ فوسطنا اندر گھس جاتے ہیں بھی، اسی تیز دوڑ کے ساتھ، جمعا، دشمن کے لشکر میں. اللہ نے یہ مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے کہ ذرا غور کرے انسان. وہ گھوڑا جو تو نے اپنی سہولت کے لیے گھر پہ رکھا ہے اور وہ آزاد بھی نہیں ہے، اس کے گلے میں پندہ ڈالا ہے، اس کے گلے میں رسہ ڈالا ہے، اور جب تو چاہتا ہے اسے پانی پلاتا ہے اور جب تو اسے چاہتا ہے چارہ کھلاتا ہے. اور اگر تو نہ کھلا اور نہ پلا تو وہ ناشکری زبان پہ نہیں لاتا، خاموش کھڑا رہتا ہے، صبر کرتا ہے. اس کے باوجود تیری ہر ضرورت کے وقت وہ تابع تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور جس سمت میں تو کہتا ہے وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ راتوں میں تیرے حکم پر اپنے پیٹھ پہ تجھے بٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اس جگہ بھی تجھے پہنچا دیتا ہے جو علاقہ تیرے دشمن کا ہوتا ہے، اور اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس پر تیر لگ رہے ہیں یا تلوار. تجھے اپنے پیٹھ پر بٹھا کر دشمن کے لشکر کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے. یہ شہادت پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی اتنا بھی نہ کر سکا جتنا یہ جانور کرتا ہے. یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے.
ساری نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی لقنوت کے ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی کیا ہے، یہ بخیل ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں، اور لقنوت کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہ اسراف کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو، مال اور دولت دی ہے، جان دی ہے، قوت دی ہے، عہدہ اور منصب دیا ہے، عزت عطا کی ہے، اولاد عطا کی ہے، سب عطاؤں کے بعد بھی یہ جب اللہ اس سے کچھ مانگتا ہے تو یہ بخیل ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب اپنا جائزہ لیں، لیکن جب یہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، فضولیات میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، تو دل کھول کر پھر یہ خرچ کرتا ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب غور و فکر کریں اس پر۔ ہمارا وجود اور ہمارے چاروں طرف اوپر نیچے جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کا کچھ نہیں ہے، اسی کی عطا ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود جب دین پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم بخیل ہو جاتے ہیں، 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اتنا دیں گے یہ تو مال کم ہو جائے گا، یار فلاں کیوں نہیں دے رہا ہے، وہ کیوں خرچ نہیں کر رہا ہے، کیا میں خرچ کرتا رہوں، کیا میں بے وقوف ہوں؟ لیکن فضولیات میں ہم بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ انسان کی بیماری اللہ بتا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن نازل ہی اللہ رب العزت نے بیماروں کے شفا کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی بیماری ہے کہ یہ اپنے رب کا ناشکرا، اپنے رب کے معاملے میں بخیل اور رب کی مرضی کے خلاف خرچ کرنے کے اندر یہ پھر سخی ہو جاتا ہے، اسراف سے کام لیتا ہے۔ یعنی آپ جائزہ لیں، دین کا کام ہو رہا ہے، پیسہ ہم نہیں خرچ کریں گے، لیکن دنیائی کوئی فنکشن ہے، کوئی تہوار ہے، کوئی پروگرام ہے، دوست جمع ہو گئے ہیں، اس کے اندر ہم ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں گے۔ اللہ کے معاملے میں یہ بخیل ہوتا ہے، اس کے پاس رب کا مہمان آ جائے، دین کی نسبت سے کوئی اس کے پاس آ جائے، یہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ میرا مہمان تو نہیں ہے، دوسرے لوگ جانے، یہ مہمان جانے۔ لیکن اس کا دنیائی مہمان آ جائے، اس کا دوست آ جائے، تو ہر قسم کے لوازمات اس کے لیے پیش کرے گا، یہ اس کی خاطر کرے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا، اس کو خوش کرے گا۔ یعنی جس سے اس کا دنیا کا تعلق ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ کل میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ بھی مجھے کھلائے گا،
یہ بھی میری عزت کرے گا، میری مہمان نوازی کرے گا، اس کے لیے تو یہ تیار ہوتا ہے۔ رب کی قدر نہیں ہے، یہ اس کی بیماری اللہ بتا رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور یقیناً یہ انسان علی ذالک، اس پر، یعنی جو کچھ یہ کر رہا ہے، لشہید، یہ اسے قولاً اور فعلاً سمجھ بھی رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ بھی رہا ہے، یہ اس پر گواہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کیا ہے، وَإِنَّهُ کے اندر ہو کی ضمیر جو ہے رب کے طرف راجع کی ہے، کہ بے شک یہ انسان اللہ کا، اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک اس کا رب عَلَى ذَلِكَ اس کے اس کام پہ لشہید، گواہ ہے، اس کے یہ ساری حالات وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کہتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا۔ آگے اب اللہ رب العزت اس کے مرض کا سبب بتا رہا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ تدبر کی کتاب ہے، اس میں آپ غور و فکر کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے طریقے سے بھی مختلف تفسیریں، مختلف علماء کو دیکھیں کہ وہ اس آیت کے بارے، اس سورہ کے بارے میں کیا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ تصریف الآیات کے ذریعے اس سے متعلق جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اسے ڈھونڈے، دیکھے، اس میں غور و فکر کرے، اس مضمون کی ساری آیتوں کو جمع کرے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ اسکول جاتا ہے بڑے شوق سے، مدرسے جاتا ہے بڑے شوق سے، بلکہ بے چینی ہوتی ہے اس کو کہ کب اسکول کا ٹائم، مدرسے کا ٹائم ہوگا تاکہ میں چلا جاؤں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ مدرسے اور اسکول کا سبق اسے یاد ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس لیے اس کی دلچسپی اس میں بڑھتی جاتی ہے۔ وہی اسکول، وہی مدرسہ ہے، دوسرا بچہ نہیں جاتا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نالائق ہوتا ہے، اسے وہ سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے وہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم بھی ایک اسکول کے طالب علم ہیں، اور وہ صف ہماری، وہ کلاس ہماری، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جتنا آپ ان کو ہم سمجھیں گے، اس کتاب کو، اس میں غور و فکر کریں گے، یہ کتاب ہمارے لیے آسان ہوتی جائے گی اور ہمارا شوق بڑھتا جائے گا۔ اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم بے چین ہوں گے ہر وقت۔ ضروری کام چھوڑ کر ہم اس کے طرف آئیں گے کہ کھولے اس آیت کو، اس سورہ کو، اس میں کیا ہے، کیوں ہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے، ہمیں اس میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ لیکن جب اللہ کی کتاب ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو اٹھانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ شوق پیدا کرے، شوق پیدا کرے قرآن کے ساتھ۔ جیسے جیسے یہ آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ کتاب، ایسے ایسے آپ کا شوق بڑھے گا، ذوق بڑھے گا۔ اور یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، شرح دل صدر کر دیتے ہیں اس کا۔ اب سبب جو اللہ بیان کر رہا ہے بیماری کا،
کہ انسان کی بیماری کا سبب کیا ہے، وہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال سے بہت سخت محبت کرتا ہے، لشدید سخت محبت کرتا ہے، یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے شدید کے معنی بھی بخیل کے کیے ہیں کہ یہ مال کے معاملے میں بڑا بخیل ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بیماری ہے، اسی سے انسان کے دل پہ زنگ آتا ہے، اسی بیماری کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اسی بیماری کی وجہ سے یہ انسان اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے، اسی بیماری کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اسی بیماری کی وجہ سے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کی چاہت، دنیا کی چاہت، دنیا کے عہدوں کی چاہت، حسن کی چاہت، روب اور دبدبے کی چاہت، فخر کی چاہت، زیب و زینت کی چاہت، نمائشوں کی چاہت، یہ جتنی بھی دنیائی چیزیں ہیں ان کی چاہتیں جو ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے، اللہ کی کتاب سے غافل کرتی ہے، دین کے کاموں سے پیچھے اس کو کرتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ آپ دیکھیں اس کے آگے پیچھے سورتوں کا بھی آپ مطالعہ کریں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اس سے پہلے سورہ زلزال ہے تو اس کے اندر بھی اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ انسان جس دنیا کو چاہتا ہے اور جس دنیا کو تو آباد کرنا چاہتا ہے، جس دنیا سے تو وفا کرنا چاہتا ہے، ایک زلزلہ آنے والا، یہ سب کچھ تیس نیس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، زیر و زبر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس زمین کو ہم دوسری زمین سے بدل دیں گے، ہموار کر دیں گے اس زمین کو۔ یہ مضمون سورۃ ابراہیم کے اندر آتا ہے، سورۃ فجر کے اندر آتا ہے، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ باہر نکال دے گا، چھپے راز جتنے ہیں وہ افشا ہو جائیں گے، اور کوئی بھی چھپ نہ سکے گا اس دن، ہر انسان اپنے کیے کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد کی صورتیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، سورہ القاریہ ہے، سورہ التکاثر ہے، سورہ لمزہ ہے، سورہ ویل۔ انسان کا یہی مرض قرآن بتاتا ہے، دنیا جمع کرنا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کو گننا، اس کی تھے لگانا۔ اس بیماری کی وجہ سے انسان اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، یہ سبب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ انسان نہیں سمجھتا ہے، اس کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ جو قبروں کے اندر مدفون ہے اللہ ان کو زندہ کر کے نکال لے گا، اٹھا لے گا۔ بعثرہ کے اصل معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، قبروں سے اس کو نکالے گا اللہ، اور اس کے بعد اس کے جانچنے کا وہ وقت آئے گا کہ اس کا کیا سارا اس کے سامنے آ جائے گا، کیا اچھا اور کیا برا۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور کھول دیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ یہ آیت
اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ان آیات کی بنیاد پر مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اور کئی آیتیں ایسی ہیں کہ صرف ظاہری عمل پہ نہیں، انسان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس پہ اس کی پکڑ ہوگی، اور اصل چیز بھی یہی ہے۔ سورہ البقرہ دیکھے، سورہ احزاب دیکھے، کوئی بھی کام انسان اگر دل کے ارادے سے نہیں کرتا ہے، عمد سے نہیں کرتا ہے، عزم سے نہیں کرتا ہے، تو نہ وہ نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ وہ برائی، اس کی سزا اللہ دیتا ہے۔ وہ ابس کام ہے پھر، اگر غیر ارادی طور پہ اس نے کیا۔ اس لیے امام بخاری بھی اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلی روایت جو لاتے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر، اندر دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے اس نے کیا ہے۔ کوئی تقریر کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے؟ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے؟ کوئی درس میں جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے؟ کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے؟ رمضان میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، کس نیت سے بیٹھا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے، کس نیت سے رکھ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ افشا کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا کہ اس نیت سے، اس ارادے سے اس انسان نے یہ کام کیا۔ اس لیے قرآن اور سنت ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو۔ عمل تھوڑا سا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، وہ قابل قبول ہے۔ نیت بہت زیادہ ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ جو آیتیں ہیں، افلا یعلم اذا غفر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اس کے اندر مرض کا علاج ہے، مرض کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو، آخرت کو کثرت سے یاد کرو، تو تم پھر کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، اور یہ عمل انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ انسان جب آخرت سے غافل ہوتا ہے اور دنیا کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ اگر سن کر دیا جائے، پھر آپ اس کو چھری سے کاٹے، اس کو تو پتہ نہیں لگتا، وہ سن ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید جو کتاب شفا ہے، اس کے ٹکے ان لوگوں پر کبھی اثر نہیں کرتے ہیں جو سن ہو چکے ہیں، جو دنیا، جن کے دلوں میں دنیا بس رہی ہے، آخرت سے وہ غافل ہے۔ 3 جگہ اللہ نے اس کتاب کو کتاب شفا کہا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اور سورہ فصلت، حامیم سجدہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 ان 3 جگہ پر اللہ نے اس کتاب کو شفا کہا ہے۔ اس میں سے ہم صرف ایک جگہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔
کیونکہ یہ مضمون تینوں جگہ پہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے. سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے، کسی عجمی زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا، ضرور یہ لوگ کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، اس کے احکامات، اس کے آیتیں، اس میں فصاحت کیوں نہیں ہے، وہ واضح کیوں نہیں ہے. اعجمی و عربی، کیا عجمی اور کیا عربی، یہ کیا پیسے ہے، اصل چیز کی طرف آؤ، وہ کیا ہے. قل، کہہ دیجئے اے نبی، ہوا یہ قرآن للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کتاب کو. ہدن، یہ رہنمائی کی کتاب ہے ان کے لیے، یہ تعلیم کی کتاب ہے، یہ سکھانے کی کتاب ہے، یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے. وشفاء، اور یہ کتاب ذریعہ صحت ہے ان کے لیے، تندرستی ہے، بیماریوں سے نجات دینے والی کتاب ہے یہ. والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون، جو اس کتاب پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی یا تو وہ مانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، یا کہتے ہیں مانتے تو ہیں لیکن صرف زبان سے، بس باقی کپڑوں میں لپیٹ کے تاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے، کبھی اٹھاتے نہیں، کبھی دیکھتے نہیں، کبھی سیکھتے نہیں، کبھی سمجھتے نہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس صرف زبان سے کہتے ہم اس کتاب کو مانتے ہیں. تو فرمایا وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے، اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر وقر یعنی بوجھ ہے، ثقل ہے، باری پن ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ کتاب جو ہدایت کی، رہنمائی کی، راہ دکھانے والی کتاب تھی، یہ کتاب ان کے اوپر نابینائی کی کتاب بن گئی ہے، اندھے پن کی کتاب بن گئی ہے. وجہ، اس کتاب کو یقین ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں. آج کتنے مسلمان ہیں ایسے جو کہتے ہیں ہماری مثال تو اندھوں کی ہے. ہاں جی، اللہ نے ذکر کیا ہے والذین لا یؤمنون، جو اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں، فی آذانہم وقر، وہی بہرے ہوتے ہیں اس کتاب سے، وہو علیہم عمی، اور وہی اندھے ہوتے ہیں اس کتاب سے. نابینا وہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ اعتماد نہیں کرتے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینادون من مکان بعید، من مکان بعید، جنہیں پکارا جا رہا ہے دور جگہ سے. وہ مولویوں کی بات ہے نا، ایک کہاوت جیسی ہے، لوگوں نے مشہور کی ہے کہ کسی مولوی سے کسی کام کے لیے کہا گیا جس میں اس کا فائدہ نہیں تھا، تو تھا قریب لیکن اس نے کہا اچھا وہ وہاں پہ دور کا اشارہ کیا. اور دوسرا کام جس میں اس کا کھانا پینا فائدہ تھا وہ تھوڑا دور تھا، اس نے کہا اچھا ہاں ادھر جو ہے نا، ہاں دیکھا ہے میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے ینادون من مکان بعید،
دنیا کا ہر فائدہ، ہر آنے والی آواز اس کے کانوں میں لگتی ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہو، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، جیسے پکارنے والا کہیں دور سے پکار رہا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا پکار رہا ہے۔ بس ہم اپنے روش کو تبدیل کریں، اپنے خالق سے تعلق جوڑے، اور اس سے تعلق جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتاب سے تعلق جوڑے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔